بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، شخصیت، حیات و تعلیمات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْأَكْرَمِينَ أَجْمَعِينَ وَعَلَى مَنْ أَحَبَّهُمْ وَتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ان اللہ یبعث لهذه الأمة على رأس كل مئات سنة من یجدد لہا دینہا۔ سنن ابی داؤد۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں دین اسلام کی تجدید اور اس میں آنے والی خرافات اور برائیوں کے خاتمہ کے لیے باعظمت شخصیات کو دنیا میں پیدا فرماتا ہے، جو منشاء خداوندی و مرضی رسالت پناہی کے مطابق دین متین کی حفاظت کرتی ہیں اور اس میں درائی خرابیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اصلاح امت کا فریضہ انجام دیتی ہیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حدیث پاک ہے: ان ابی ہریرہ فیما اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کی ابتدا میں اس امت میں ایسوں کو وجود بخشتا ہے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4293 ہے۔ حضرات، چونکہ 28 صفر المظفر 1034 ہجری کو امام ربانی مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے آج آپ کے احوال شریفہ اور تعلیمات مقدسہ پر مختصر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں چند ایسے نفوس قدسیہ کو وجود بخشتا ہے جو احکام اسلام کے محافظ اور قوانین شریعت کے پاسباں ہوتے ہیں۔ انہیں باعظمت شخصیتوں میں امام ربانی مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ حدیث شریف میں امام ربانی کی آمد کی بشارت یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا، ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ علم کی خیرات اپنی امت میں تقسیم فرمائی ہے، اور حضرات اہل بیت کرام و صحابہ اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کی وساطت سے امت تک یہ علم پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے جہاں اور چیزوں کی خبر دی، وہیں حضرت امام ربانی مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ مجمع الجوام میں حلیۃ الاولیاء اور کنز العمال میں روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کو صلہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے والا کہا جائے گا، اس کی شفاعت سے بے شمار افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ جامع الجوام میں حلیت الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241، کنز الامال حدیث نمبر 34599۔ حضرات، یہ حدیث مبارکہ، یہ حدیث شریف میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مسعود کی طرف اشارہ ہے۔ امت کے اکابر علماء نے آپ کو اس حدیث شریف کا مصداق قرار دیا، اور خود حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنی صلہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے دو سمندروں کو ملانے والا صلہ اور دو گروہوں میں صلح کرانے والا بنایا، اور درود سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور تمام انبیاء کرام و ملائکہ پر بھی درود و سلام ہو۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر 2، مکتوب نمبر 6۔ برادران اسلام، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن دو سمندروں کا ذکر فرمایا ہے، ان سے شریعت اور طریقت کے سمندر مراد ہیں، اور دو گروہوں سے علماء اور صوفیاء مراد ہیں۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، مؤلف علامہ نبی بخش توکلی، صفحہ نمبر 265۔ امام ربانی کا امت پر عظیم احسان۔ برادران اسلام، حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نازک وقت میں صدائے حق بلند فرمائی جب کہ بادشاہ جلال الدین اکبر نے دین اسلام کے مقابلے ایک باطل مذہب دین الہی کی بنیاد رکھی، مساجد و مدارس کو منہدم کیا جانے لگا، حلال جانور ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی، جبکہ حرام خوری اور شراب نوشی پر کوئی امتناع نہ تھا، شعائر اسلام کو مٹایا جانے لگا، احکام شریعت کو نظر انداز کر کے باطل نظریات کو فروغ دیا جانے لگا۔ بادشاہ کے دربار میں آنے والے ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ بادشاہ کو سجدہ کرے۔ حضرات، عبادتوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اتنا بڑا خطرہ نہیں، لیکن جب پورے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور بگاڑ کا نام ہی اصلاح رکھ دیا جائے اور بے دینی کو عین دین ٹھہرایا جائے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور اکبری فتنہ اس قدر شدید تھا کہ اس کا فساد ایک خطہ تک محدود نہ تھا، بلکہ دنیا کا ایک بر اعظم اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ایسے نازک وقت میں امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم قوت کے ساتھ اٹھے اور اکبر کے خود ساختہ دین الہی اور باطل نظریات کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام توانائیوں کو تحفظ اسلام اور اعلاء کلمات الحق کے لیے صرف فرما دیا۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ فروغ دین اور اصلاح امت کے لیے وقف فرما دیا۔ دعوت حق کے لیے آپ نے حکمت و موعظت کا اسلوب اپنایا، بادشاہ کے مصاحبین کے نام خطوط لکھے، ارباب حکومت و اعیان سلطنت کو حق کی طرف متوجہ فرمایا۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دینی و سماجی اور اصلاحی کارناموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہزارہ دوم کے مجدد اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص و خلیفہ، اور حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بااختصاص شہزادہ ہیں۔ آپ کا نسب مبارک 28 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، صفحہ نمبر 250۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات مثالی ہیں۔ آپ نے بڑی
پامردی سے باطل طاقتوں کا مقابلہ فرمایا۔ آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا گیا۔ قید خانہ میں بھی آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آپ کی مساعی جمیلہ کی برکت اور تعلیم و تربیت کا یہ فیض رہا کہ وہ سارے قیدی جو کل تک قاتل و چور، شر و فساد بپا کرنے والے مجرم تھے، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے صالحین و اہل اللہ سے ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عظیم فریضہ انجام دیا، ہم بھی اس پاکیزہ اسلوب اور آپ کے داعیانہ کردار کو اپناتے ہوئے معاشرہ کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھتے ہوئے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں: غوث الواصلین، قطب العارفین، محبوب سمدانی امام ربانی مجدد الافسانی، امام طریقت حضرت شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نسبتاً فاروقی ہیں۔ 28 واسطوں پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دادا ہوتے ہیں۔ آپ کے کل آبا و اجداد صلحاء و علماء ہوئے ہیں۔ ماہ شوال المکرم شب جمعہ 971 ہجری بلدہ سرہند میں آپ کی ولادت ہوئی۔ خاشے 971 آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ زبدۃ المقامات مترجم صفحہ نمبر 131، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ صفحہ نمبر 252۔